الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. This meeting is being recorded. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے سب کا؟ جی الحمدللہ جس نے ہمیں عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ زندگی عطا کی، الحمدللہ جس نے ہمیں بہترین علم کا رزق عطا کیا، الحمدللہ جس نے ہمیں سیرت نبوی کا علم عطا کیا. آپ کی سب کی سیرت کیسی رہی؟ کچھ یاد رہا؟ کوئی ایسے اخلاق، کوئی ایسی بات، کوئی کردار کرتے ہوئے کوئی یاد آیا سیرت کا معاملہ، یا سبجیکٹ تک رہا معاملہ؟ ابھی کچھ یاد رہتا ہے کہ اپنے آپ کو سیرت نبوی پہ ڈھالنا ہے جو ہمارا ٹاسک ہے، کیونکہ جب ہم اتباع رسول کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے گا، اللہ کی محبت نصیب ہوگی اور ہمارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا. کیونکہ جو کامیاب ترین انسان تھا وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، تو جو اس راستے پہ چلتا جائے گا وہ اسی کیٹیگری میں شامل ہوتا چلا جائے گا. تو اس لیے ہمیں اس کو اپنانے کے لیے، خوشحال زندگی کے لیے، اچھا انسان بننے کے لیے یہ ساری ہم ایفرٹ کر رہے ہیں. کیونکہ بعض لوگ اس کو صرف دینداری سمجھتے ہیں اور پھر ذرا بور ہونے لگتے ہیں. کیا اب ہر وقت قرآن اور سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ نہیں. کون ایسا شخص ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میں ایک اچھی زندگی گزاروں، لوگ میری عزت کریں، لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کریں؟ ہم سب چاہتے ہیں، لیکن وہ کیسے کریں یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو اس لیے ہم جب یہ دیکھتے ہیں معاملہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ڈیفرنٹ چیلنجز کو جیسے لیا تھا، تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا میری زندگی میں بھی تو یہی چیلنج ہے، میری زندگی میں بھی تو یہی لوگ ہیں جن سے مجھے اپنا ایمان نہیں بچانا آتا. تو اس لیے ہمیں اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. چلیں جی آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری سیرت کس طرح بہتر مزید ہو سکتی ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی کوششیں تھیں اسلام کے لیے، اس میں ہمیں ایک بنیادی بات یہ نظر آتی ہے کہ آپ کی کوششوں میں استقامت تھی. حالات جو بھی تھے، لوگوں کی آزمائشیں جو بھی تھیں، انہوں نے جو تکلیفیں پہنچائیں، راستے میں جتنی رکاوٹیں آئیں، حتیٰ کہ جو مشرکین ہیں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ایک سازش ہے، کبھی دوسری سازش ہے، کبھی ذاتی حملے ہیں، کبھی آپ کی فیملی کے ساتھ مسئلے ہیں، کبھی وہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ سے مطالبے طرح طرح کے ہو رہے ہیں کہ عذاب کی جلدی کر رہے ہیں کہ تم لے آؤ عذاب، اور اگر نہ لائے، ہماری شرطیں پوری نہ کیں تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں. لیکن دیکھا گیا کہ جہاں جہاں پر بھی انہوں نے جو مطالبے کیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات کی شکل میں ان کی تمام باتوں کا جواب بھی دیا ہے. حتیٰ کہ مشرکین کی حیرت اس وقت اور بڑھ گئی کیونکہ ان کی ساری تدبیریں بیکار تھیں، کیونکہ ان کی ہر بات کا جواب جو تھا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا تھا. لہٰذا انہوں نے ایک ظالمانہ حل سوچا کہ آپ کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے، کیونکہ اس وقت یہ ہماری طرح کی دنیا نہیں تھی کہ ہماری اپنی ایک پرائیویسی ہو، ہم جس طرح مرضی جئیں، بلکہ جو پورے قوم قبیلے تھے اس کے بغیر کوئی جی ہی نہیں سکتا تھا. یعنی قبیلہ سے باہر اگر آپ نکلے تو آپ کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، اور اگر قبیلہ آپ کو ڈسون کر دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تمام سوشل بائیکاٹ ہو گیا. لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا
کہ ہم اس طرح سے بائیکاٹ کریں گے کہ نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ کوئی خرید و فروخت کریں گے، یعنی سارے بزنس ٹھپ، ساری ان کی کاروبار جو تھا وہ رک گیا، نہ ان سے کبھی کوئی بات چیت کرے گا، نہ ہی کوئی صلح ان کی قبول کریں گے، اور ان سے کسی قسم کی مروت نہیں برتیں گے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ان کے حوالے کر دیں۔ قریش نے اس قرارداد پر باہم عہد و پیمان کیا اور اس کے متعلق ایک صحیفہ، ایک ڈاکومنٹ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ لکھنے والے بغیظ بن عامر بن ہاشم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی، اس کا ہاتھ یا ہاتھ کی بعض انگلیاں شل ہو گئیں۔ آپ دیکھیں کہ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اچھے اچھے نام رکھنے چاہیے، کیونکہ انسان کے نام کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اب کیوں ہوتا ہے؟ جیسے آپ یہاں دیکھیں، یہ جو بغض تھا اس کے اندر، اس کا نام ہی بغیظ بن عامر تھا، اور پھر اس کے کام کیسے تھے اس کے بعد، یعنی اس کے نام کا اثر اس کے کاموں پر بھی تھا، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بد دعا کی تھی۔ اسے یہ یاد رکھیں کہ جب ہم کوئی برے کام کرتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارے گناہ کا اثر ہماری توحید پر، ہمارے ایمان پر اور ہماری نیکی پر نہ پڑتا ہو، کیونکہ بعض دفعہ ہم ادھر نیکیاں بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم کوئی ایسے کام نافرمانیوں کے بھی کرتے جاتے ہیں۔ پھر ہم یہ سوچتے ہیں اچھا میرے اوپر تو قرآن کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، میں تو اس طرح بدل ہی نہیں رہی۔ تو پھر ضرور دیکھیں کہیں کوئی آپ ایسے کام تو نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ہیں، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر سارے بنو ہاشم اور بنو مطلب، خواہ مسلم ہوں یا کافر ہوں، شیب ابی طالب میں سمٹ آئے، یعنی ان کو ایک طرح سے ایک انسرکل کر دیا گیا کہ آپ اس جگہ سے، جیسے آپ کہتے ہیں نا نظر بند کرنا کسی کو، کہ بس آپ یہاں ہی رہیں گے اور آپ کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ایک طرح سے ان کو ایک سائڈ کارنر کر دیا گیا، ان کا دانا پانی بند کر دیا گیا، تاجروں کو ان کے ساتھ لین دین سے منع کر دیا گیا۔ چنانچہ یہ لوگ سخت مشقت میں پڑے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے اور چمڑے کھائے، فاقوں پر فاقے کیے، حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کے بھوک سے بلکنے کی آوازیں باہر تک سنی جا سکتی تھیں، اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تو گویا کہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں کوئی یہ نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ آپ سچے مسلمان ہیں تو بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا نزول ہے اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، آپ کا ایک پروٹوکول ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم دین کے راستے پر ہوں گے تو ہمیں آزمایا جائے گا، امتحان ضرور آئے گا، آپ جتنے مرضی سچے ہو جائیں۔ کیونکہ بعض لوگ اس میں بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جب سے میں نے قرآن کورس شروع کیا ہے، جب سے میں نے نیت کیا ہے کہ میں اب فرما برداری کی زندگی کروں گی، اس وقت سے مجھے بڑی مشکلات آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ کیوں آتی ہیں؟ تاکہ ہمارے ایمان کو چیک کیا جا سکے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری سختیوں کے باوجود اللہ کی طرف مسلسل دعوت دے رہے تھے، بالخصوص ایام حج میں، جبکہ عرب قبائل ہر چہار جانب سے مکہ آتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ اپنے کام سے لگے ہوئے ہیں، آپ یہ نہیں کر رہے کہ اچھا بڑی سختیاں ہو گئی ہیں تو اس وقت تو بیٹھ کے غم مناؤ یا بالکل ڈپریشن میں چلے جاؤ، یہ نہیں ہو رہا کچھ بھی۔ آپ اپنا کام کیے جا رہے ہیں، چاہے خوشی آ رہی ہے، غم آ رہا ہے، کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے اصل میں کامیابی کا راز۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ کام چھوڑ دیتے ہیں، میں بیمار ہوں اب تو بس کچھ نہیں ہو سکتا، میں اسی طرح سے کوئی میرے گھر کے حالات ایسے ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم فوکس لوز کر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی 3 سال کے بعد اس ظلم کے خاتمے کا وقت آیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف 5 اشراف قریش کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ صحیفہ چاک کر کے بائیکاٹ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اب اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے دن ہی کیوں نہیں ان کے دل میں یہ بات ڈال دی؟ جب یہ ہوا تھا بائیکاٹ تو دوسرے دن ہی ہو جاتا۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیشہ ایک آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ کون سچا ہے اور کون سچا نہیں ہے۔ تو آزمائشیں آتی ہی اسی لیے ہیں، یہی وجہ ہے کہ 3 سال تک اس کا بائیکاٹ رہا، یعنی مسلمانوں کا، اور اس میں اور پھر دوسری طرف دیمک بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اس صحیفے سے قطع رحمی اور ظلم و ستم کی ساری باتیں ختم کروا دیں، اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام اور ذکر باقی رہ گیا، گویا کہ اللہ ہی کے اذن سے تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اب 3 سال میں کھرا کھوٹا سامنے آ گیا، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ جب اچھے حالات ہوتے ہیں، جب دین میں بہت سہولت ہوتی ہے تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ذرا سی کوئی آزمائش آ جائے، ذرا سی کوئی نعمت سے محرومی ہو جائے زندگی میں تو سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہو جائیں گے، اللہ سے مایوس ہو جائیں گے، دین کا کام چھوڑ دیں گے، کیونکہ بس میری زندگی میں یہ مسئلہ جو آ گیا ہے۔ تو یہ اصل میں انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ یا اپنے دین کے ساتھ کتنا سچا ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں کہ کوئی ذرا سی چیز بھی ہمیں ہلا دیتی ہے یا ہم جمے رہتے ہیں،
چنانچہ صبح کو جب قریش کی محفلیں مسجد حرام میں جم گئیں تو ظہیر ایک خوبصورت جوڑا زیب تن کیے ہوئے آیا۔ اس نے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، مکے والو، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں، نہ وہ بیچ سکیں نہ خرید سکیں؟ واللہ میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک نہ کر دیا جائے۔ ابو جہل نے کہا، تم غلط کہتے ہو، واللہ اسے چاک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جب آپ دین کا کام کرتے ہیں تو آپ کی سراؤنڈنگ میں کچھ لوگ مخالفت کرنے والے، کچھ لوگ دشمنی کرنے والے، کچھ حسد کرنے والے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ آپ کی حمایت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اس دوران ابو طالب مسجد کے گوشے میں موجود تھے۔ وہ یہ بتلانے آئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی ہے کہ اللہ نے ان کے صحیفے پر دیمک مسلط کر دی، جس نے ظلم اور جور اور قطع رحمی کی ساری باتیں چاٹ لی ہیں، صرف اللہ کا ذکر باقی چھوڑا ہے۔ اگر وہ جھوٹے ہیں تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں، اور اگر وہ سچے ہیں تو تم ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آ جاؤ۔ قریش نے کہا کہ آپ نے انصاف کی بات کہی ہے۔ ادھر مطعم بن عدی ابو جہل کا جواب دینے کے بعد اٹھا کہ صحیفہ چاک کرے تو کیا دیکھتا ہے کہ واقعی اسے تو کیڑوں نے کھا لیا، صرف بسمک اللہم اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہاں باقی ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، جسے مشرکین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن وہ اپنی گمراہی کے رویے پر برقرار رہے۔ بہرحال بائیکاٹ ختم ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی گھاٹی سے باہر نکل آئے، لیکن اس دوران میں 3 سال کا عرصہ لگا۔ تو 3 سال تک اپنے آپ کو دین اسلام پر رکھنا، ساری سختیوں کو جھیلنا، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، پھر بھی دشمنی ہے، وہ دوست نہیں بن جائے گا۔ بعض دفعہ ہم کمپرومائز کرنے لگتے ہیں کہ اچھا اگر ایسا ہے تو کوئی بات نہیں، چلو ہم دین ہی چھوڑ دیتے ہیں اگر ہمیں اتنی مشکلات ہی آ رہی ہیں تو اس لیے یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی طرح سے انسان کے ایمان کو چیک کر سکتا ہے، ہر ایک کے مختلف حالات ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح قریش کا وفد ابو طالب کے حضور۔ بائیکاٹ کے خاتمے کے بعد صورتحال معمول پر آ تو گئی، لیکن ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے۔ ان کی عمر بھی 80 سال سے زیادہ ہو گئی تھی۔ تو قریش نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی جان چلی جائے، لہٰذا آپس میں مشورہ کیا کہ ابو طالب کے پاس چلتے ہیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کر دیں اور ہم اس سے اس کے متعلق عہد کر لیں، کیونکہ اگر وہ مر گئے تو بعد میں عرب ہمیں طعنہ دیں گے کہ جب تک وہ تھے تو ہم نے ان کو چھوڑے رکھا، اور جب وہ مر گئے ہیں تو اب ہم ان سے دشمنی کر رہے ہیں۔ ابو طالب کے پاس جب یہ پہنچے اور ان سے مطالبہ کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معبودوں کی مذمت سے روکیں، ادھر ہم لوگ بھی آپ سے اور آپ کے معبود سے دستکش رہیں گے۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو بلایا اور لوگوں نے جو بات کہی تھی وہ پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا میں ان سے صرف ایک بات چاہتا ہوں، جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائیں اور عجم انہیں جزیہ دیں گے۔ یہ سن کر وہ سٹپٹا گئے، کہنے لگے، صرف ایک بات؟ تیرے باپ کی قسم ہم ایسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ اپنے کپڑے جھاڑ کر یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے کہ کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمیں دین کا رستہ دکھا دے، ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو مسخر کر دے اپنے لیے، اپنی بات کے لیے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسے لوگ نہیں تھے کہ جن کو پتہ نہیں تھا، یا ایسے لوگ نہیں تھے جن کی عقل کم تھی، بڑے اشراف میں سے تھے، دنیا کی بڑی نو ہاؤ رکھتے تھے، بڑے سمجھدار لوگ تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب دین کے لیے عقل ماری جائے انسان کی تو کتنا بڑا وبال ہے یہ۔ کیونکہ بعض لوگ اپنی حجت بازی کو دین میں یا اپنے دلائل کو یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے سمارٹ لوگ ہیں، ہمیں پہلے کوئی جواب دے ان ساری باتوں کا، پھر ہم دین کی بات کو کریں گے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ اپنے آپ کو دین کے تابع رکھنا، اپنی عقل کو، اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو، اصل اطاعت یہی ہے۔ پھر غم کا سال، ابو طالب کی وفات۔ ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا یہاں تک کہ وقت رحلت آ گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہاں پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ، اس کے ذریعے سے میں اللہ کے حضور آپ کے لیے حجت پیش کروں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ ابلاغ دین کا بہت اہم اصول ہے کہ اگر کوئی شخص کے آخری سانس بھی آ رہا ہو تب بھی آپ اسے دین کی دعوت دیں۔ اس وقت یہ نہ سمجھیں کہ اچھا ساری عمر ہم ساتھ ہی رہے تھے نا، دیکھ تو رہے تھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں بار بار بتا تو رہا تھا، اب خود ہی سب کو پتہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم بعض دفعہ یہ جملہ بول کے اپنی جان چھڑاتے ہیں کہ اس لیے نہیں ہم کسی کو بتا رہے، سب کو پتہ ہے،
سب مسلمان ہیں، سب جانتے ہیں، حالانکہ کتنا جانتے ہیں؟ آپ خود جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کتنا جانتے تھے دین، اور پڑھنے کے بعد کیا جانتے ہیں۔ تو اس لیے ہم پہ فرض ہے کہ ہم آخری سانس تک کسی کی ہدایت کے لیے کوشش کریں، چاہے کوئی مسلم ہے چاہے کوئی غیر مسلم ہے، مسلم کو بھی اس کے لیے بہتری کے لیے دعوت دیتی رہنی چاہیے، اور غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ اب ان دونوں نے کہا، کون؟ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ، جو کہ مسلمان نہیں تھے اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان دونوں نے کہا، ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرو گے؟ اور ان سے برابر ہی باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو انہوں نے کہی وہ یہی کہی کہ عبد المطلب کی ملت پر، اور پھر اسی پر ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت اہم اور ڈرا دینے والی بات ہے۔ یہ جو نیک صحبت مانگی جاتی ہے، باقاعدہ انبیاء علیہ السلام نے نیک صحبت طلب کی تھی کہ اللہم الحقنی بالصالحین، وہ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان جب ایسے حالات میں ہوتا ہے، خاص طور پہ جو موت کا وقت ہے، یہ سخت وقت ہے، بے ہوشی کا وقت ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، انسان کی عقل اس طرح کام نہیں کر رہی ہوتی، اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، اس کو اللہ سے اچھی بات کہیں، اللہ کے بارے میں حسن ظن کی بات کہیں، اور اچھا جب بات کہیں گے تو اس کا دماغ بھی اچھی بات کرے گا۔ اسی لیے کلمہ اس کو پڑھنے کو کہیں نہیں کہ تم پڑھو، بلکہ آپ پڑھنا شروع کر دیں، ارد گرد کی صحبت میں پڑھنے والے ہوں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اسے یاد آ جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ایسے لوگ ہوں جو نیکی پر نہیں ہیں اور وہ باتیں کیے جا رہے ہیں ادھر کی ادھر کی، اور خاص طور پہ اسے دین کی طرف نہیں آنے دے رہے، اور خاص طور پہ اسے یہ بتا رہے ہیں تم جو ہو بالکل ٹھیک ہو، کتنا بڑا وبال ہے دوستوں کا ایسے جو ہمیں دین سے دور کرنے والے ہوں، چاہے وہ دنیا میں ہوں چاہے ہماری موت کے وقت ہو۔ اس لیے اپنی سراؤنڈنگز کا، اپنی صحبت کا جائزہ لیں، کیونکہ جو ہمارے ساتھ آج ہوتے ہیں، جیسا ہمارا مزاج ہوتا ہے ویسے ہی لوگ ہمارے جنازے میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کوئی سیاست دان ہو تو سیاست دان ہوتے ہیں، کوئی اداکار ہو تو اداکار ہوتے ہیں، کوئی عالم ہو تو عالم ہوتے ہیں۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم کن لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں یا ہمارا اپنا مزاج کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی آتا ہے اس میں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آئے، جبکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑا بھی کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، وہ جہنم کی ایک اتلی سطحی جگہ پر ہیں، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈ میں ہوتے۔ کتنا بڑا سبق ہے اس میں کہ اگر نبی بھی اپنے سگے چچا کو نہیں بچا سکا جہنم میں جانے سے، اور جبکہ ان کی اتنی خدمات بھی تھیں، تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ گناہ کرتا رہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت بھی کر دیں گے اور آپ جنت میں بھی پہنچا دیں گے اور آپ مشکل کشا ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم قرآن پڑھیں یا سیرت کو پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح بات کہہ دی تھی کہ میں تمہارے کام نہیں آ سکتا ہوں، دنیا میں جو طلب کر سکتے ہو کر لو، لیکن میں آخرت میں کسی کے کام نہیں آؤں گا۔ اس لیے کبھی یہ زوم نہ رہے کہ ہمارے تو دادا بڑے نیک تھے، ہم تو بڑے عالم گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں۔ جب تک انسان کی اپنی کوشش نہیں ہوگی اور وہ خود نہیں سدھرتا ہے، اس وقت تک وہ خطرے میں ہے۔ اسی طرح ابو طالب کی ابھی وفات جو تھی، اس کا گہرا اثر تھا کہ اسی کے کچھ عرصے کے بعد یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو آپ کی بہت بڑی سپورٹر تھیں، آپ کی غمخوار تھیں، ہر معاملے میں آپ کی شریک تھیں، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، خدیجہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا، انہوں نے مجھے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہیں دی تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا اخلاق ہے، ایک ظرف ہے کہ آپ اپنے جو ساتھی ہیں، اپنے جو گھر والے ہیں، ان کی خوبیوں کا ذکر کیا کرتے تھے، انہیں یاد رکھتے تھے ان کے احسانات کو، اور اسی لیے آپ جب آپ کو فتح بھی نصیب ہو گئی، اس کے باوجود حضرت خدیجہ کی جو خدمات تھیں ان کا ذکر صحابہ کرام کے درمیان میں کرتے تھے۔ کتنے پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کی تعریف کرتے ہیں یا ان کی جو کنٹریبیوشن ہے ان کی لائف میں اسے ایڈمائر کرتے ہیں، اور خاص طور پہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بات کرنا، ہم تو اپنے گھر میں بات نہیں کرنے کو گوارا سمجھتے کہ بیوی کے بات کیوں کی جائے، اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ احسان مانتے رہے کہ میں ان کا جو مقام ہے ان کے دل میں، جو ان کی محبت ہے، تو ہم بعض دفعہ کسی کے دل میں اپنی محبت اس وقت بناتے ہیں جب ہم قربانی کے لیول پر آ جاتے ہیں۔
کیونکہ ہمیشہ سے محبتیں طلب نہیں کرنی ہوتی. جب ہم قربانیاں دیتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں، تو خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دل میں ہماری محبت پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح ان کے اور بھی مناقب بیان کیے گئے ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا سلام ان تک پہنچایا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ کا سلام آپ ان کو کہیے. پھر اسی طرح جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری بھی ان کو دی گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے، ان کے لیے دعائے رحمت کرتے، اور جب ان کا ذکر فرماتے تو آپ پر رقت طاری ہو جاتی. بکری ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں میں گوشت بھجواتے تھے. اور بھی ان کے فضائل اور مناقب آتے ہیں. تو کب ہوتا ہے ایسا کہ انسان برسوں نہ بھلا سکے کسی کو، اور خاص طور پہ بیوی کو، کہ جب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے جب ان کا ذکر آتا تھا. کیونکہ جب کوئی مشکل میں کام آتا ہے، جب کوئی پریشانی میں کسی کو اس وقت دلاسا دیتا ہے، دل جوئی کرتا ہے، اور ہر طرح کے رف اینڈ ٹف حالات میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، تو آپ کو ایسے لوگ بڑے یاد رکھے جاتے ہیں. کیونکہ اصل بات ہوتی ہے کہ دل میں کسی کا کیا مقام ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ رشتوں میں کہ آپ اچھے وقت میں تو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور ذرا سی کسی پہ مشکل پڑی تو سارے رشتہ دار اپنا منہ موڑ لیں. اسی طرح حضرت سودا اور حضرت عائشہ سے آپ کی شادی. حضرت خدیجہ کی وفات کے تقریباً 1 ماہ کے بعد شوال سن 10 نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے شادی کی تھی. کتنے عرصے بعد؟ 1 ماہ کے بعد. ہمارے یہاں اگر کوئی بیوی کی وفات کے 1 ماہ کے بعد شادی کر لے تو ہمارے کیا کامنٹس ہوتے ہیں؟ یہ ہے پریکٹیکل لائف. جبکہ اتنی محبت ہے اپنی بیوی سے، لیکن آپ کے ہاں کوئی غم منانے کا رواج نہیں ہے. کیونکہ اگر کام کرنا ہے، آپ کو اپنی چھوٹی سی لائف کے اندر سے خیر و برکت کے کام کرنے ہیں، تو پھر آپ کو اس طرح کرنا پڑے گا جو اسلام آپ کو سکھاتا ہے کہ غم کتنے دن ہونا چاہیے. اسی طرح گو آن ہے، شادیاں ہو رہی ہیں، سفر میں ہیں تب بھی نکاح ہو رہے ہیں، کوئی سیلیبریشن کے لیے سالوں تیاری نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہے. چند سال کے بعد حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ عنہا کو ہبہ کر دی تھی، اور یہ بھی بیوہ خاتون تھیں جن سے آپ نے نکاح کیا. اس کے 1 سال کے بعد شوال 10/11 نبوت میں آپ نے حضرت عائشہ سے شادی کی، اور یہ شادی بھی مکہ میں ہی ہوئی تھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی اور امت کی سب سے فقیہ خاتون تھی، اور ان کے بھی بڑے فضائل اور مناقب ہیں. تو یہ ہے اصل میں لائف کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے انتخاب کیا تھا. جیسے آپ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بولتے تھے، اسی طرح آپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو خود پلان نہیں کیے ہوئے تھے کہ مجھے اتنی شادیاں کرنی ہیں اور پہلی اس سے کرنی ہے، دوسری اس سے کرنی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دین کو سپورٹ کرنے کے لیے جس کی جو ضرورت تھی، اس کے مطابق آپ کو جو حکم دیا اسی کے مطابق ہوا. جب آپ بالکل ینگ تھے تو آپ کی میچور خاتون سے شادی کی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ایک میچور خاتون کی ضرورت تھی جو مشکلات سہ سکے، مشکلات میں آپ کا ساتھ دے سکے، کول مائنڈڈ ہو سکے، حالات کو سمجھ سکے. پھر جب آپ اسٹیبل ہو گئے، آپ خود ایک عمر میں آ گئے، تو آپ کو ایک بالکل ینگ لڑکی سے شادی کر دی گئی تاکہ آپ کی وفات کے بعد وہ دین کو کیری آن کر سکیں. تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلاننگ، اور یہی چیز ہماری زندگی میں بھی ہے. ہمیں اپنی زندگی کے حالات اور واقعات پہ اعتراض رہتا ہے، ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ ہمارے حق میں خیر ہی ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں بات سمجھ میں نہ آئے کہ ہمارے ساتھ اس موقع پر ایسا کیوں ہوا تھا. اسی لیے جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی خیر ان کو دکھا بھی دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں. اب ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا قصد فرمایا، یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف جو طائف کا علاقہ ہے وہاں گئے، اور یہ سوچ کے گئے کہ ممکن ہے وہاں کے لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں، کیونکہ یہاں پر تو بہت ریزسٹنس ہے، یا آپ کو وہاں پہ پناہ مل جائے اور آپ کی مدد کی جائے. لہٰذا آپ طائف کے لیے پیدل چل پڑے. آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ تھے. راستے میں جس کسی قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے. ہائی لائٹ کر لیں، یعنی کہ کوئی یہ نہیں تھا کہ میز کرسی ڈالیں گے تو آرام سے کسی کو بتائیں گے. جہاں سے گزرتے، جس شخص سے ملتے، جس قبیلے سے گزرتے، جو موقع ملتا وہاں پر اسلام کی دعوت دے دیا کرتے تھے. کیونکہ ہر شخص کی بعض دفعہ نیڈ کچھ اور ہوتی ہے. مثلا اگر آپ یہاں رہتے ہیں اور سب اسلام میں لوگ ہیں، لیکن پھر بھی کسی بچے کو کوئی ایک بات ادب سکھا دیا دین کا، کسی بڑے کو کوئی سنت بتا دی، کسی کو کچھ کہہ دیا، تو یہ ہے وہ چیز کہ آپ جو ابلاغ دین ہے یا دعویٰ کا کام ہے وہ اٹھتے بیٹھتے کر سکتے ہیں. یوں طائف پہنچے اور قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کا جو آپس میں بھائی تھے ارادہ کیا. انہیں اسلام کی دعوت دی اور تبلیغ اسلام پر اپنی مدد چاہی، مگر انہوں نے اسے منظور نہیں کیا بلکہ بہت برا جواب دیا. اب یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ ہو سکتا ہے کسی کو بتائیں اور آپ کو بہت برا جواب ملے،
بالکل کوئی آپ کو لفٹ ہی نہ کرائے تو اس کے اوپر ڈس ہارٹ نہیں ہونا، مائنڈ نہیں کرنا، بلکہ آپ کا کام ہے آپ اپنا کام کریں، باقی ری ایکشن کو چھوڑ دیں۔ وہ تو آپ کو مختلف، کبھی کوئی بہت اچھا کہے گا، کبھی آپ کو کوئی بہت برا کہے گا، تو یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو قبول نہیں کرتا، کیا پھر بھی کام جاری ہے؟ پھر آپ نے انہیں چھوڑ کر دوسروں کا ارادہ کر لیا، یہ ہے کرنے کا کام۔ کوئی بات نہیں، وہ نہیں مانے، چلو کسی اور کو بتا دیتے ہیں۔ پھر انہیں بھی اسلام لانے اور اپنی مدد کرنے کی دعوت دی، اور اسی طرح سے اس مقصد کے لیے ایک ایک سردار کے پاس گئے اور 10 دن تک یہی کام کرتے رہے، لیکن کسی ایک نے بھی بات نہیں مانی۔ یہ دیکھیں آپ 10 دن تک کوشش کی، کچھ نہیں ہوا، جبکہ آپ بڑی امید لے کے گئے تھے کہ شاید یہاں پناہ مل جائے گی۔ تو اس ری ایکشن کے لیے بھی تیار رہیں، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں شیب ابی طالب بھی آتا ہے، ہر انسان کی زندگی میں طائف بھی آتا ہے۔ حتیٰ کہ صرف یہی نہیں ہوا کہ انہوں نے بات نہیں مانی، انہوں نے نہایت برا سلوک بھی کیا، گالیاں دیں، بد زبانیاں کیں، حتیٰ کہ پتھر برسانے لگے، جس سے آپ کی ایڑیاں اور پاؤں زخمی ہو گئے، جوتے خون سے بھر گئے۔ حضرت زید بن حارثہ جو آپ کو بچا رہے تھے، ان کے سر پہ بھی کئی زخم آئے۔ آپ کو عتبہ اور شیبہ فرزندان ربیہ کے ایک باغ میں حتیٰ کہ پناہ لینی پڑی۔ اب یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جب آپ اس باغ میں داخل ہوئے تو بھیڑ واپس چلی گئی، یعنی کہ حتیٰ کہ جب تک کہ آپ 3 میل سوچیں کہ کوئی 3 میل تک پیدل چل رہا ہو، اس پہ پتھر پڑ رہے ہوں، لوگ اس کے ساتھ بلی کر رہے ہوں، اور پھر وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے وہاں تک آ رہا ہو، تو کیا حال ہو چکا ہوگا آپ کا۔ تو یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ کچھ بھی حالات ہو جائیں برے سے برے، لیکن اپنے کام سے نہیں ہٹنا اور کوئی بدگمانی نہیں رکھنی کسی کے لیے۔ ادھر ربیہ کے بیٹوں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو ان دونوں کو ترس آیا، اور اپنے ایک عیسائی غلام اداس کے ہاتھ آپ کو انگور کا خوشہ بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کھایا۔ اس پر اداس نے کہا کہ اس علاقے کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولتے ہیں بسم اللہ۔ آپ نے فرمایا تم کس علاقے سے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اداس نے کہا نصرانی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ آپ نے فرمایا مرد صالح یونس بن متا کی بستی کے ہو؟ اس نے کہا آپ کو کیا معلوم یونس بن متا کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ اور قرآن مجید سے یونس بن متا کا واقعہ تلاوت فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے سن کر اداس مسلمان ہو گیا۔ گویا کہ جب ہم کہیں جائیں تو اس کا تعارف لینا، بات چیت کرنا بھی بعض دفعہ دین کی طرف آنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں نا اچھا وہ تو، اور کتنا اچھا انداز ہے بات کا، وہ تو میرے ہی بھائی ہیں۔ تو کسی کو اپنا بھائی کہنا، ایک ایسوسیشن شو کرنا، یہ بھی چیز انسان کو دل کھولنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے اور مکے کی راہ پر آ گئے۔ آپ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ قرن منازل پہنچے تو ایک بادل نے سایہ کیا جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔ آپ نے سر اٹھایا تو حضرت جبرائیل نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اسے جو چاہے حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور کہا اے محمد، بات یہی ہے کہ آپ جو چاہیں، اگر چاہیں تو میں نے 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں۔ یہاں 2 پہاڑوں کے لیے اخشبین کا لفظ آتا ہے، جو مکہ کے 2 پہاڑ ابو قبیس اور اس کے سامنے والے پہاڑ کے لیے بولا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی۔ سبحان اللہ، یہ ہے اخلاق نبوی۔ اب یہاں اپنے آپ کو رکھیں، آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوتا، آپ بڑے سچے اور ہوتے، آپ بڑا دین کے پیروکار ہوتے، آپ بڑے اخلاص سے کسی کو بتانے گئے ہوتے، اور وہاں حال آپ کا یہ کر دیا جاتا، آپ سے پوچھا جاتا بتائیے کیا سلوک کرنا ہے، آپ کیا کہتے؟ اچھا، اب اپنا جواب آپ کو پتہ چل گیا نا آپ کیا کہتے۔ یہ ہے وہ وجہ کہ ہم کیوں نہیں بن پاتے متقی مخلص مومن۔ کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور جب عمل کی بات آتی ہے تو وہاں سنت نبوی سے ہٹ جاتے ہیں، ہم وہ اخلاق پیش نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ ہے ہماری ناکامی کی وجہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی انسان کا امتحان ہوتا ہے جب اس کو چوائس ہاتھ میں آ جائے، مثلا آپ کو اختیار مل جائے اس شخص کے اوپر جو آپ سے برا کرتا ہے، اب آپ کا ٹائم آیا کہ آپ اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں، تو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ اچھا اب میری باری آئی ہے، یہ سوچیں اب میرا امتحان آ گیا کہ میں کیا کرتی ہوں۔ حتیٰ کہ آپ وہاں سے جب نکلے تو آپ نے چند دن وہاں پر قیام فرمایا نخلا میں۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیج دی۔ انسانوں نے نہیں سنا تو کیا ہوا؟ جنوں کی جماعت اللہ نے بھیج دی۔
اس وقت آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس جماعت نے قرآن سنا، اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو یہ اپنی قوم کے پاس عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر واپس گئے، کیونکہ یہ ایمان لا چکے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق کچھ علم نہ ہوا، جہاں تک کہ اس بارے میں قرآن نازل ہو گیا اور چند آیتیں سورہ احقاف کی اور چند آیتیں سورہ جن کی نازل ہو گئیں۔ تو گویا کہ آپ کا جو مشن تھا، آپ کا جو ایک ٹرپ تھا، وہ کامیاب رہا، کیونکہ کسی نہ کسی نے تو سن ہی لیا۔ تو اپنی سی کوشش کیے جائیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں کہ اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے سے آپ کو فیض پہنچاتا ہے۔ چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا سے نکل کر مکہ روانہ ہوئے، اور وہاں پہ آپ نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ اپنی پناہ دے دیں۔ لہٰذا مطعم نے جواب میں ہاں کہا، اور اس کے بیٹوں نے ہتھیار بند ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا۔ آپ تشریف لائے، مسجد حرام میں داخل ہو کر پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران مطعم بن عدی اور اس کی اولاد نے مسلح ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا، اور مطعم نے قریش میں اعلان کر دیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے، اور قریش نے اس کی پناہ کو منظور کر لیا، کیونکہ یہ ایک رول تھا کہ جہاں پہ دشمنی زیادہ ہے وہاں پر کسی کی پناہ جب لے لی جاتی تھی تو پھر اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں پر ہمیں ایک اور سنت پتہ چل رہی ہے کہ جب کسی علاقے میں آپ داخل ہوتے تھے، حتیٰ کہ اپنے ہی گھر جب آپ آتے تھے سفر کے بعد، تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ اس سنت کو بھی اپنانا چاہیے کہ سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے بھی اور واپس آنے کے بعد بھی 2 نفل پڑھنے چاہیے۔ اسی طرح مشرکین کی طرف سے نشانیوں کے جو مطالبے تھے وہ جاری تھے، کیونکہ وہ عاجز کرنے کے لیے اور اناد کے طور پر جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں طلب کرتے تھے، تاکہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نبی نہیں ہیں، کیونکہ جب وہ ایسے ایسے مطالبے کرتے تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ شاید آپ کوئی جادوگر کی طرح جو کچھ آپ سے کہا جائے گا وہ آپ کر کے دکھا دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے مطالبے کرنا شروع کر دیے کہ آپ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا کے دکھائیں، پہاڑوں کو یہاں سے اٹھا کے کہیں اور لے جائیں، اس جو پہاڑی علاقہ ہے اس کو ہموار زمین کر کے دکھائیں، یہاں پر جو صحرا ہے اس میں سے نہریں جاری کر کے دکھائیں، تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نبی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کریں، یا آپ کے لیے کھجور اور انگور کا باغ ہو جس کے درمیان آپ نہریں بہائیں، یا جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے روبرو پیش کر کے دکھائیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو یا آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم محض آپ کے چڑھنے کو بھی تسلیم نہیں کریں گے، جہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتاریں جسے ہم خود پڑھنے والے ہوں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ان کا مطالبہ تھا اس کے بارے میں کہا کہ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یہ جو باتیں طلب کر رہے ہیں وہ ہمیں ان کو دکھلا دی جائیں۔ آپ کو امید تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور کیونکہ آپ اس بات کے لیے بہت حریص تھے کہ کوئی بھی چیز ہو جائے کسی بھی طرح ہو لیکن بس یہ اسلام لے آئیں ایک دفعہ، اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو یہ اختیار دیا کہ آپ ایک بات کا انتخاب کر لیں، جو کچھ یہ لوگ طلب کرتے ہیں انہیں دکھلا دیا جائے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو اسے ایسا عذاب دیا جائے گا کہ پوری دنیا والوں میں سے ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا گیا ہوگا، یا پھر ان کی توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رہنے دیں، یعنی ان کے مطالبے کو پورا نہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ اور رحمت کا دروازہ ہی کھولا جائے۔ کتنی بڑی رحمت ہے، حتیٰ کہ ایسے لوگ جو آپ سے دشمنی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کہہ رہے ہیں نہیں ان کو عذاب نہیں دینا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ مطالبے کرتے ہیں اس کے بعد سے پھر جاتے ہیں، لہٰذا آپ نے ان کے لیے دوسری چوائس کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلو اختیار کر لیا تو ان کی تجاویز کا جواب نازل ہوا کہ آپ قرآن میں آیات آ گئیں کہ آپ کہہ دیں کہ میرا رب پاک ہے، میں تو اس کے سوا کچھ نہیں ہوں کہ ایک بشر اور ایک رسول ہوں، کیونکہ آپ بار بار یہ بات کلیئر کرتے تھے کہ میں بشر ہوں، انسان ہوں، میری جتنے معجزات ہیں یا جو وحی آتی ہے یا جو کچھ اختیار ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے میرے لیے آسان کر دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وحی بھی آپ کے اپنی مرضی سے نہیں آتی تھی، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آتے تھے، اور یہ بات اکثر لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ جو دھوکہ کھاتے ہیں ایسے جعلی پیروں سے یا ایسے لوگوں سے، کیونکہ آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ والے جو اصل متقی مخلص لوگ ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ کو بڑے ہر وقت کارنامے دکھاتے رہیں، کوئی معجزات دکھاتے رہیں، کوئی کرامات دکھاتے رہیں، تو یہی تو چیز ہے جو دھوکہ کھا جاتے ہیں لوگ ان سے۔
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان کی طرح لوگوں کے درمیان میں رہتے تھے، اور جب عام انسان کی طرح رہتے تھے تو واضح فرق بتاتے تھے کہ میں انسان ہوں، بشر ہوں، صرف اتنا فرق ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے اور یہ اللہ کا چنا ہوا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ان کی حیثیت کو ماننا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، عبدہ و رسولہ۔ اسی طرح ان کے مطالبے کے اندر یہ بھی چیز تھی کہ آپ کوئی اور ایسی نشانی دکھائیں کہ ہم جو کہیں گے آپ بس ویسے کریں، تاکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جب آپ ہمارے مطالبے میں بے بس ہو جائیں گے پھر ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھا یہ سچا نبی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے انہوں نے ایک مطالبہ کیا کہ آخر کوئی تو نشانی آپ ہمیں دکھا ہی دیں جس سے ہم یہ جان سکیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے سوال کیا کہ انہیں کوئی نشانی دکھا دی جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اوپر اور ایک اس سے نیچے تھا، جہاں تک کہ لوگوں نے ہرا پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہ رہو، یعنی آپ نے جو مانگا تھا وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ قریش نے یہ نشانی کھلم کھلا واضح طور پر طویل دورانیے تک دیکھی، چنانچہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ حیران پریشان رہ گئے، لیکن ایمان نہیں لائے، اور سے کہنے لگے یہ تو ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے اور ہم پر محمد نے جادو کر دیا، یعنی ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے اور جادو کی وجہ سے ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے، اصل میں تو آپ نے کچھ نہیں کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ جو لوگ نہیں ماننا چاہتے ہیں وہ حجت بازی کیے ہی چلے جاتے ہیں۔ اب اسی میں اسرا اور معراج کا واقعہ ہوتا ہے۔ اسرا سے مراد ہے راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ یہ واقعہ جسم اور روح کے سمیت پیش آیا تھا، یعنی کوئی خواب میں نہیں تھا، باقاعدہ آپ فزیکلی گئے تھے۔ اسرا کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کے ذریعے سے آپ کو اوپر لے کر گئے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں آپ بیت المقدس تشریف لائے۔ وہاں جس حلقے میں، جس کنڈے میں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھتے تھے، اسی میں براق کو باندھا گیا۔ پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ نے 2 رکعت نئی جگہ پہ نماز پڑھی، یہ پھر سنت ہے، اور اس میں انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 3 برتن لائے، ایک شراب کا، دوسرا دودھ کا اور تیسرا شہد کا۔ آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت پائی ہے، آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی، اگر آپ نے شراب پسند فرمائی ہوتی تو آپ کی امت بھی گمراہ ہو جاتی۔ ہائی لائٹ کر لیں کہ جو امام ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، اس کے اثرات نیچے تک جاتے ہیں، چاہے آپ بڑی بہن کیوں نہ ہو۔ اگر ایک بڑی بہن ہے جو اس کے اعمال ہوں گے، جو اس کی سوچ ہوگی، جو وہ کردار شو کر رہی ہے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے اوپر، تو اس کے اثرات لازمی طور پر جاتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے اچھی چیز کو پسند کیا تو آپ نے کہا کہ آپ کی امت میں بھی یہ بھلائی اور خیر جو ہے وہ جائے گی۔ اس لیے سوچ سمجھ کے معاملہ کریں کہ ہم ایک تنہا نہیں ہیں، ہمارے اثرات پورے معاشرے پر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو جب بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ ان کے دائیں ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو مسکراتے، یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں، اور ان کے بائیں ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے، کیونکہ یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر ادب کیا ہے ایک دوسرے کا، کہ جو دیندار لوگ ہیں سب ایک دوسرے کا، انبیاء علیہ السلام ادب کر رہے ہیں، ان کو ایڈمائر کر رہے ہیں، ان کو تسلیم کر رہے ہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی رنجش نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے اصل دینداری۔ اب یہاں پر کیا آتا ہے کہ انہوں نے سلام کیا، مرحبا کہا۔ یہ ایک ادب سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی آپ کسی نئے شخص سے ملیں، کوئی آپ سے ملے آ کے، تو سلام کرنا اور ایک ویلکمنگ انداز ہونا چاہیے، ویلکم ٹو ہوم، یا کوئی بھی آپ، یعنی آپ کی اسمائل بتاتی ہو کہ آپ ویلکم کے موڈ میں ہیں، آپ کا انداز بتاتا ہو کہ آپ دوسرے کو تسلیم کر رہے ہیں، اس کی خوبی کو، مقام کو، تو یہ چیز بھی ہمیں سنت سے ملتی ہے۔ حتیٰ کہ آپ مختلف آسمانوں پر آپ نے مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی تھی،
یعنی دوسرے آسمان پر آپ نے حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ سے، تیسرے پر حضرت یوسف سے، چوتھے پر حضرت ادریس سے، پانچویں پر حضرت ہارون سے آپ کو لے، اور چھٹے آسمان پر جب آپ کو لے جایا گیا تو وہاں پر حضرت موسیٰ بن عمران سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو بھی سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا، کیونکہ جیسے آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار تمام انبیاء کرتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب دوبارہ آ جائیں گے تو وہ بھی آپ ہی کی نبوت پر ہوں گے۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کے پلٹنے کی کبھی باری نہیں آتی ہے۔ اتنے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے، اسی لیے آتا ہے کہ اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ اور بیت المعمور کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے عین اوپر جو ہے اسی طرح کا گھر ہے جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ یا پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا۔ آپ اس کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی اور آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض کیں۔ پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، آپ کے رب نے آپ کو کس بات کا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ اب یہاں ایک بات جو خاص طور پہ نوٹ کرنے والی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جب آپ پیش ہوئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، کیونکہ لفظ آ رہا ہے اپنے بندے پر وحی فرمائی، تو جس طرح وحی کے ذریعے سے بات ہو رہی تھی، اور اسی میں آپ کو 50 نمازوں کا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس میں تخفیف یعنی کمی کروا لیں، کیونکہ آپ کی امت یہ نہیں کر سکے گی، کیونکہ بنی اسرائیل کو اس سے کم نمازوں کا حکم دیا گیا تھا، لیکن وہ اس میں کمی کرتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے کہ آپ اس میں کمی کر دیں، کرتے کرتے حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ابھی بھی یہ پورا نہیں کر سکیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، اب میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے کمی کر دی ہے، وہ 5 نمازیں ہیں اور ثواب میں 50 ہیں، میرے نزدیک بات بدلی نہیں جاتی ہے۔ گویا کہ ہم جو 5 نمازیں ادا کرتے ہیں اس کا ثواب 50 کے برابر ہے۔ اپنی نمازوں کی ہر حال میں حفاظت کرنی ہے۔ سب لوگ دیکھیں کہ کیا ہم 5 نمازیں وقت پر ادا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے، کسی بھی وجہ سے سستی ہے، غفلت ہے، کام ہے، پیپر ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کو مارک کر لیں کہ اپنی نمازوں کو نمبر 1 پہ رکھنا ہے، پھر باقی کام شیڈیول کریں۔ اب کیا تھا کہ اب کفار کو موقع مل گیا کہ وہ اس پہ ہنسی اڑائیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی رات میں آسمانوں کے سفر کریں، بیت المقدس تک جائیں اور یہ سارا کچھ ہو سکے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ گویا کہ ایک طرح سے جھٹلانے کا انہیں موقع مل گیا۔ پھر اسی طرح سے انہوں نے یہی خبر جو تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی پہنچا دی کہ آپ کا ساتھی یہ سب کچھ کہتا ہے۔ کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس دوڑے آئے، انہیں خبر دی، انہوں نے کہا اگر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو بالکل سچ کہی ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو اس سے بھی دور کی بات بھی تصدیق کرتا ہوں کہ آسمان سے صبح یا شام جو خبر آتی ہے تو میں اس کو بھی سچا مانتا ہوں۔ اس پر آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے نبی کی ایک تصدیق کی تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب انسان خود نیکی کرے اور جو نیک کام کر رہے ہیں، جو صحیح بات ہے، جو حق بات ہے، اس کی تصدیق کرے تو یہ بھی نیکی ہے۔ بعض دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے یا حدیث میں کیا چیز منع ہے، لیکن ہم اپنی عزت بچانے کے لیے کسی کو نہیں بتا رہے ہوتے، خاموش رہتے ہیں، خواہ مخواہ یہ مائنڈ نہ کر جائے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اس کو صحیح بات بتاؤں، یہ لوگ تو ہیں ہی ایسے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ تصدیق کر دیں صحیح بات کی کہ اصل اسلام یہ ہے، دین یہ ہے، پھر ان کی مرضی ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ اسی طرح اسراء کی صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کی کیفیت اور ان کے اوقات بتلائے۔ اس سے پہلے نماز صرف 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام تھی۔ اس میں یہ بھی اہم بات پتہ چلی کہ اگر کوئی کام کسی کو سپرد کیا جائے تو اس کو باقاعدہ طور پر سکھانا چاہیے، اس کی ڈیٹیل بتانی چاہیے۔ جیسے دین اسلام ہے تو دین اسلام یہ نہیں ہے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور بس اب ہمیں سب پتہ ہے، جو کہ ہماری سٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔
ہمیں دین کو سیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اول وقت کون سا ہے نماز کا اور آخر وقت کون سا ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی یہ بات پتہ ہو کہ نماز کے لیے اذان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اکثر لوگ اس لیے نماز کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں، ابھی ہماری اذان نہیں ہوئی ہے۔ تو جو اول وقت ہے نماز کا، جو شخص اول وقت پہ نماز پڑھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو درمیان میں پڑھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو آخری وقت پر پڑھتا ہے وہ نفاق کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال گنجائش ہے کہ اگر آپ کا 1 to 10 آپ کے پاس ٹائم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مختلف اوقات میں آپ کو نماز پڑھائی اور بتایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو اول وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو کہیں کہ اچھا یہ تو وہابیوں کی نماز ہے، اس وقت کون سا وقت ہوا ہے۔ تو نماز جب وقت داخل ہو جاتا ہے، وقت اذان نہیں، جب وقت داخل ہو جاتا ہے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قبائل اور افراد کو بھی آپ نے اسلام کی دعوت دی، یعنی بعض دفعہ آپ جماعت کو دیتے ہیں، بعض دفعہ آپ کسی پرسنل کسی فرد کو دیتے ہیں۔ آپ کو کوئی بس میں مل گیا، آپ کے کوئی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کلینک میں بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے ہر طرح سے دین کی خدمت کی۔ یہی وجہ ہے کہ کم عرصے میں آپ مختلف لوگوں تک دین پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اسی طرح سے آپ نے اس کے بھی مختلف ریئیکشنز تھے، کسی نے دعوت قبول کی، کسی نے مختلف انداز میں جواب دیا، کسی نے سرداری کی شرط لگا دی کہ اچھا اگر ہم آپ کو مانیں گے تو ہمیں سردار بنا دیا جائے، کسی نے کہا کہ آپ کا تو اپنا ہی خاندان نہیں مانتا، آپ کے تو اپنے چچا نہیں مانتے۔ اس طرح کے مختلف ریئیکشنز تھے، تو یہ بہت نیچرل سی بات ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ایمان کی شعائیں مکہ سے باہر تک بھی جب پہنچیں تو جس زمانے میں اسلامی دعوت مکہ کے اندر مشکل ترین دور سے گزر رہی تھی، تو اللہ نے مقدر کیا کہ اسی زمانے میں مکہ کے باہر سے کچھ لوگ آئے جو ایمان لے آئے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض دفعہ آپ کے اپنے گھر والے نہیں مانتے، آپ کے جب آپ باہر کہیں کسی کو بتاتے تو وہ مان جاتے ہیں، اس لیے اس پہ پریشان نہ ہوں، دل گرفتہ نہ کریں کہ جب تک اپنے نہیں مانیں گے تو بس میں تو ڈپریشن میں ہی رہوں گی۔ نہیں، ہر شخص کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت رکھا ہوا ہے، آپ کا کام ہے بتاتے جائیں، جو سامنے آئے بتاتے جائیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کا کام ہے کہ کس کے لیے اللہ تعالیٰ کون سا وقت مقرر کرتا ہے۔ انہی میں سے جیسے ابو ذر غفاری بھی تھے، طفیل بن عمر دوسی تھے، یہ بہت بڑے شاعر تھے، بڑے سمجھدار انسان تھے، لیکن ان کو کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سننا کیونکہ وہ جادو کر دیتے ہیں اور ان کی بات کا جو اثر ہے بہت زیادہ ہے۔ اب وہ اسی ڈر سے مسجد حرام میں جب آتے تو کان میں روئی ڈال لیتے کہ کہیں ان کی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے اور کوئی ایسا نہ ہو جائے، لیکن پھر دل میں کہنے لگے میں اتنا سمجھدار شاعر ہوں، بھلا مجھ سے کیا برا بھلا چھپا رہ سکتا ہے، کیوں نہ میں بات سنوں، اگر بات اچھی نہیں ہوگی تو نہیں قبول کروں گا، ہوگی تو قبول کر لوں گا۔ یہ ہے اصل سمجھداری۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا وہاں نہ جانا، فلاں نہ جانا، اس کے تو عقیدے ایسے ہیں۔ آپ کہیں میں خود سن کے، میں خود پڑھ کر جاننا چاہوں گی کہ دین اسلام کیا ہے اور درست دین کی تلاش کریں گے۔ لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو وہ آپ کے پیچھے ہو لیے، گھر کے اندر آ کر آپ سے اپنا واقعہ بیان کیا اور اپنا دین پیش کرنے کے لیے کہا۔ آپ نے اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی۔ اسلام کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بجائے، اپنی باتوں کے بجائے قرآن کی بات کرنی چاہیے۔ اور طفیل بن عمر دوسی نے اسلام قبول کر لیا اور شہادت دے دی حق کی۔ تو بعض دفعہ کوئی شخص دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ نہیں مانے گا، لیکن جب آپ اس سے بات کرتے ہیں تو وہ مان جاتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ لہٰذا آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ مجھے کوئی نشانی دے دیں۔ آپ نے دعا فرمائی۔ لہٰذا جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو ان کا چہرہ چراغ کی طرح روشن ہو گیا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اسے چہرے کے بجائے کہیں اور منتقل کر دیں، لہٰذا وہ روشنی آپ کے کوڑے میں آ گئی۔ جب وہ اپنی قوم میں پہنچے تو اس سے اسلام کی دعوت دی۔ والد اور بیوی نے اسلام قبول کر لیا مگر قوم نے تاخیر کی، لیکن جب انہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ ہجرت کی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے برکت، یہ ہے اخلاص کہ انہوں نے جو بات ایک دفعہ ایک نشست صرف لی تھی، اس کے بعد جو ان کے دل میں بات گھر کی، انہوں نے اخلاص کے ساتھ باقیوں کی بھی فکر کی کہ مجھے ان کو بھی بتانا چاہیے۔ اور سوچیں اپنے گھر والے اور 70-80 لوگ نہیں، گھرانے، اور ایک گھرانے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، سب نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی یہ برکت عطا فرمائے کہ ہم خود عمل کرنے والے ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے یہ کام لے لے کہ ہم دوسروں کے لیے دین کے راستے آسان کرنے والے ہوں۔ تو یہ ہے اصل چیز
کہ جب آپ کسی نیک صحبت میں ہوں گے، کوئی اچھی بات سیکھیں گے تو آپ کسی کو سکھانے والے بن سکیں گے. لہٰذا خوب محنت کریں اس راستے میں، اور اللہ سے خوب خوب دعائیں کریں کہ اللہ مجھے اخلاص عطا فرما، مجھے برکت عطا فرما، اور انبیاء علیہ السلام کی وراثت عطا فرما. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اخلاق نبوی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.